علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے یار میرا دل کرتا ہے تھوڑی زبانہ تے قرآن آوے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے اب ٹھہرنا اللہ نے آیت کے اس حصے میں حضور کے لیے باپ کی نفی کی. ان ذرا ٹھہرے جی سورہ زخرف کی طرف آؤ 39 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ فرمایا میرا محبوب اعلان کیجئے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا. یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں. نہیں توجہ نہیں کی تھی, اللہ بھی کسی کا. اب ذرا دونوں آیتوں کو سامنے رکھو اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھو. سورہ احزاب میں فرمایا محمد کسی کے باپ نہیں, سورہ زخرف میں فرمایا اللہ کسی کا باپ نہیں. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے, کبھی اپنے لیے باپ کی نفی, کبھی محبوب کے لیے باپ کی نفی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو, یار کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو. جس کا عقیدہ ہے میرا ہی نبی آخری ہے سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے, کرم واقعہ فرمائے. اب آپ مجھے اجازت دیں میں ختم نبوت کو سورہ یوسف میں سے پڑھ رہا ہوں اگر آپ کہیں تو. آئیے اب سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف سے جدا ہوئے, بیٹے کے غم میں یعقوب اتنا روئے کہ اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ, روئے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو غور نہیں کیتا یعقوب دا ایک یوسف جدا ہوئے ہے. یعقوب صبح شام روئے نے کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں. کربلا والا پیر یاد آ گیا ہے نا. یار تسی جو بیٹھے ہو حسین ابن علی وہ ہیں, اگر حضور خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہو, صحابہ زمین پہ تشریف فرما ہو, اچانک مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلے, ایک ننھا سا شہزادہ باہر تشریف لائے, حضور کی نظر پڑ جائے, حضور خطبہ چھوڑ دے, کھڑے ہو جائے, شہزادے کو اٹھائے سینے سے لگا کے منبر پہ آ کے نبی فرمائے یا ایھا الناس, اے لوگوں سنو, ھذا حسین, زیارت کرو یہ حسین ہے, اسے پہچانو یہ حسین ہے, وفضلہ, اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے, ابوہ فی الجنہ, اس کا باپ جنتی ہے, امہ فی الجنہ, اس کی ماں جنتی ہے, اخوہ فی الجنہ, اس کا بھائی جنتی ہے. نبی نہیں فرمایا محبوہ فی الجنہ, میں محمد صدق دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہ بھی تو جنتی ہے. جو حسین والے ہیں سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے. ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے, ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا. مل جائے چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جو علی کے بچوں کے نوکر ہیں سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے, کرم واقعہ فرمائے, مالک مہربانیاں فرمائے. اللہ آپ کو اس کے برکت عطا فرمائے. اجازت ہے آگے پڑھو قرآن. اب توجہ کرنا, بس آخری لمحات ہے, میں آخری 5 منٹ آپ کے درمیان ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی خبر جب حضرت یوسف کو ہوئی, آپ فرماتے ہیں اذھبوا بقمیصی ھذا. یوسف فرماندے نے توجہ, حضرت یوسف فرماندے نے آ میری قمیض لے جاؤ, فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا, میری قمیض میرے ابے دی آنکھاں تے لاؤ, قمیض لگن دی دیر ہے اللہ آنکھاں دے چھڑے گا. اس کو آسان پنجابی نہیں لبنی, یہ نہایت آسان پنجابی ہے. حضرت یعقوب دی قمیض گئی, حضرت یوسف دی قمیض گئی, یعقوب دی آنکھاں تے لگی, آنکھاں آئیاں. اب جملہ تو آگے ہے, جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں, جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں.
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ برکت عطا فرمائے. جسے عقیدہ سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ ذرا ہوں جی ختم وہ سنیا دھیان نہ لگے بھی سننا ہے. ہوں ایک گل سے جواب دینا ہے تو حضرت یوسف کی قمیض گئی ہے. جڑا قرآن سنے ہے انہوں پڑھنا ہے. قمیض گئی ہے ٹھیک ہے. قمیض رکھن تے لگی لگی پھر رکھا آئی. اچھا یہ مطلب قرآن دستا ہے کہ یوسف نبی کی قمیض سے مشکل کشا ہے. نہیں کی ہو گیا جی پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ حضرت یوسف نبی کی قمیض نے مشکل حل کی تھی. نبی نہیں نبی کے بعد پڑھا نا پہلے قمیض سے سمجھو. حضرت یوسف کی قمیض مشکل بہت ہولی بولے یوسف نبی کی قمیض مشکل نہیں. بندے کیوں چپ نے یوسف نبی کی قمیض مشکل. ہن اگلا جملہ سنو تے اندروں روح تڑپے گی. یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے سبحان اللہ کا پڑھ رہا ہے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں جلدی سے ایک آیت مولا علی پہ پڑھ لوں. سبحان اللہ. نہیں چھڑا بولے چھڑو نہیں جنہ دنہ میں چھلی ہے مردہ ہوں سبحان اللہ کا بولے علی مردہ کا پیر ہے. ٹھہرے جی سورہ نمل کی طرف آ گئے جی. میرے دوستوں نے یہ بار بار حکم کیا تھا تو اب ہم ایک ترتیب سے چلتے ہوئے سورہ نمل پہ آ گئے. یہ سننا مولا علی کو اور سننا علی کو. یہ 27 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرمانے آپ اپنی امت نو فرماندے نے کوئی ہے ملکہ بلقیس دے آن تو پہلا مینوں تک چاہیے. سبحان اللہ کیا بات. کس فرمایا؟ سلیمان. ہوں ذرا جاگے جی جب کہا نا کوئی ہے کالا 39 نمبر آیت ہے کالا افریت من الجن ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامک اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے نہیں بیٹھ جا وہ پہنچ گئی ہے مجھے جلدی چاہیے مجھے ارجنٹ چاہیے اس سے پہلے چاہیے. جب کہا نا اس سے پہلے اب کوئی جن نہیں اب ایک ولی کھڑا ہوا. سبحان اللہ. بولے میرے تکلیف ہوئی ہے. نام ہے اس کا آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ آکر کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں. آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی ولی تخت پہلے لائے گا. سبحان اللہ کیا بات. اب جواب چاہیے تخت آیا جو بیٹھے بندے نہیں آیا نہیں آگے چلنے والا تخت نہیں آیا. کون لایا؟ جن نہیں. جن پچھلی آیت میں ہے نبی بتواتا ہے تو پھر کون لایا؟ ولی. جیتے تھے بابا جی ولی. اب چاہیے یہ جملہ فقیر کا دل پہ لکھنا اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے یہ ولی تھا تو جو علی ہے جس دل میں علی ہے کہو یا علی پھر کہو یا علی پھر کہو یا علی. مولا جو جوان علی علی گئے اسے مدینہ دکھا کہو یا علی پھر کہو یا علی پھر کہو یا علی. اب آواز آنی چاہیے حیدر حیدر. نہیں ابھی بھی بندے چلے بات اٹھاؤ کہو حیدر. پھر آواز آنی چاہیے حیدر. اچھا بعد میں بندے پریشان نہ کریں کہ یہ مسجد میں غیر اللہ کا ذکر میں شروع کر دیا. بعد میں بندے پریشان نہ کریں ہمیں بعد میں نا. یہ کیا ہے المؤمن فی المسجد. یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ المؤمن. یہ مؤمن اللہ نہیں ہے. نہیں تو جو مؤمن اللہ نہیں ہے. اچھا ٹھہرے نماز پڑھتے ہو مسجد میں 5 وقت کی پڑھتے ہو؟ آئے تو پڑھے جی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام
علیکا، اے میرا سجاد قرآن دے السلام علیکا کا اے معنی نہیں کہ تسی ایتھے کوئی رادا کشن بیٹھے ہوتے اور مدینے سلام سنتے ہیں، غلط۔ السلام علیکا کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو بہت میرا مطلب ہے نماز میں تو نبی ہے۔ ارے یار نماز میں نبی ہے، ارے یار آپ جو بیٹھے ہو نبی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے مسجد میں غیر اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اسے بڑے پیار سے کہنا یہ غیر اللہ نہیں یہ نبی اللہ ہے۔ نہیں آپ سمجھے میں کوئی بات کر رہا ہوں؟ اچھا آگے بڑھو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی نماز میں سلام ہے غوث اعظم پہ، نماز میں سلام ہے معین الدین پہ، نماز میں سلام ہے گنج شکر پہ، نماز میں سلام ہے نظام الدین پہ، نماز میں سلام ہے مہر علی پہ۔ تسی پریشان کیوں ہوئے ہو؟ اتنے بندے ہی ہونے نے اپنی مرضی سے لے آؤ، جے تواڈے ہیں نے تے لے آؤ، ساڈے تے غوث اعظم ہے نے، ساڈے معین الدین ہے نے، ساڈے گنج شکر ہے نے، اور جنہیں پاپے ہیں نے وہ تے سبحان اللہ کیا لے گا۔ اچھا آگے پڑھیے، تھوڑا آگے پڑھیے، ذرا فکر بچ جائے گی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آگے ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ بلا نماز دی تے تواڈے ابا جی بھی ہیں نے، نہیں ہے؟ نہیں میرے گل کرو، نہیں ہے؟ نماز میں دعا ہے ابا جی کے لیے، یہ کا مطلب ہے جب نماز تیرے ابے کے بغیر نہیں ہوتی، زہرا کے ابے کے بغیر کیسے ہو جائے؟ جو نوکر ہے نبی بھی آتا بسم اللہ۔ اور کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، قسم رب چاہے اج دی چڑھدی جوانی دی، کوئی مثل نہ ٹھولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے ماشال دے ڈورے، آئے ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے ماشال دے ڈورے، گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے، ساڈے دل دا چانیاں، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے چانن اکھیاں دا۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کا اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، کرم والیاں مالک مہربانیاں فرمائے۔ ہن ایک گل دا جواب دیا جی، تخت آیا ٹھیک ہے، کون دے آیا جن؟ اچھا ہن میں ایک حوالہ عرض کر دوں، روح المانی ہے کتاب کا نام ہے، تفسیر کی کتاب ہے، پرانی تفسیر ہے۔ صاحب روح المانی فرماتے ہیں کہ ھذا رجل، یہ جن نہیں تھا، یہ مرد تھا، نام اس کا عاشق بن برخیہ تھا، یا حیو یا قیوم کا عامل تھا، بندہ خدا تھا، عباد الرحمن میں سے تھا، اللہ کا بندہ تھا، بابا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن نہیں تھا، بابا تھا، بابا تھا۔ تسی سارے بھی چپ کر جو، پھر بھی بابا ہی تھی، یہ ہے ہی بابا تھی۔ اچھا تخت کتنے پہ تھی؟ پچھلی گلی پچھلے محلے ساتھ والے کمرے میں۔ بیٹا اللہ سلامت رکھے، ویسے میں تو پانی نہیں پیتا پرانے کتاب، لیکن ٹھیک ہے یہ مجھے دے دیں، پی لیں گے، آپ کی طرف سے آ گیا، لیکن ابھی اس کو کھولنا نہیں۔ وہ تخت پہ سی وہ ہزارہ میل دور، سینکڑوں، چلو سینکڑوں کہہ لو، سینکڑوں میل دور تے اے بابا کٹ لیا ہے۔ اگلا کٹیا جی، بیٹا پیارے بچوں آپ والی باتیں نہیں ہیں، بیٹا ذرا خاموش بیٹھے، بیٹا آپ چپ بیٹھے، خاموش بیٹھے، یہ بڑی حساس باتیں جو میں کر رہا ہوں، اور یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ میں
چلا جاؤ. ایک ایسا تکیا جی جتھے بھی تخت پہ ہے 40 نمبر آئے تھے اے بابا کٹ لیا ہے. یہ مطلب ہے بابا سے بڑی شہر ہے. کیا بات کیا بات. نہیں جواب دو. یہ بابا چھوٹی شہر ہے نا بولو یہ بڑی شہر ہے. بالکل. اللہ کرے میرے بچیوں کو سمجھ آ جائے اگر سلیمان کی امت کا بابا چھوٹی شہر نہیں ہے تو جو میرے نبی کی امت کے بابے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. میرا مطلب ہے یہ جملہ غلط ہے. یہ سرے سے جملہ غلط ہے. ہمارے بابے تو بڑی شہر ہیں. ہمارے بابے تو بڑی. اچھا میں ایک عرض کروں. میں ایک چھوٹی سی عرض کروں. دیکھیں میرے پاس بڑے بڑے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لیکن وہاں پہ منہج اور ہوتا ہے. وہاں پہ یہ تقریری منہج ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ گفتگو اور انداز سے ہو رہی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا اس بر صغیر میں نبی کوئی نہیں آیا. بے شک. اس بر صغیر میں اگر آپ کو کلمہ نظر آ رہا ہے نمازیں نظر آ رہی ہیں مسجدیں نظر آ رہی ہیں اس بر صغیر میں بابے آئے. یہاں پہ کلمہ بابوں نے پڑھایا ہے. بے شک. جاؤ تم تاریخ پڑھو تو صحیح. پڑھو تو خواجہ نظام الدین کو پڑھو. خواجہ معین الدین کو پڑھو. حضرت ذوق الانبیاء فرید الدین کو پڑھو. حضرت عثمان ہربنی کو پڑھو. لیکن پڑھو کیسے؟ بابا وہ پڑھے جو آپ پڑھے ہیں. یہ جنہیں بابے میں گرنے سارے فارسی جنے جنہوں قرآن سے طرح پڑھنا آئے وہ دسے بابے شیخین نے. سبحان اللہ. کیا بات. اچھا میری بات سنو. ٹھہرو میرے بچوں ٹھہرو. میرے بچوں ایک دن ٹھہرو. یہ ایک لفظ ہے یہتدون. یہ قرآن کا ایک لفظ ہے یہتدون. اب یہ یہتدون کیسے بنا ہے؟ ہدایا کیا ہے؟ یہدیو کیا ہے؟ تہدی کیا ہے؟ اہدی کیا ہے؟ ہدن کیا ہے؟ ہدا کیا ہے؟ ہدن کیا ہے؟ یہ تعلیل ہوئی کیسے ہے؟ جیڑا بندہ قرآن تے ایک لفظ دی تعلیل نہیں کر سکتا وہ تینوں دین سمجھائے گا. کیا بات. دیکھیں میری بات سنو. میرے طرف دیکھو. میں خود سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میں پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور سافٹ ویئر پڑھاتا رہا ہوں. لیکن جب میں نے ممبر پہ آنا چاہا آج سے 20 سال پہلے جب میرے ابا جی نے حکم کیا او انجینئر میں کہ جی حضور اچھا دنوں قرآن پڑھا کے میں نے 20 سال قرآن کو پڑھا ہے. 20 سال گزارے ہیں اور ابھی میری 2024 میں پی ایچ ڈی قرآن حکیم پہ مکمل ہوئی ہے. اب قرآن پڑھاتا ہوں. یہ مطلب ہے غیر متعلقہ بندے سے دین نہیں لینا چاہیے متعلقہ بندے سے دین لینا چاہیے. نہیں مجھے ایک بات کا جواب دو. آپ بڑے سیانے بیٹھے ہیں مجھے ایک بات کا جواب دو. آپ اس طرح کریں کہ کسی نائی کے پاس چلے جائیں اسے جا کے کہیں میرے بال بھی سیدھے کرو اور ذرا میرے دل کے بال بھی کھول دو. آپ دل کے بال بھی سیٹ کرتے اے بھی سیٹ کر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہ گل کر دی بھائی. یہ بندہ کسی موچی کو ٹر جائے جو جا کے میں جتی بھی گنڈو آ ذرا گردے کی پتھری بھی کٹ دو. کوئی گل سجدی ہے؟ یہ مطلب ہے گردے کے لیے نیفرالوجسٹ چاہیے, دل کے لیے کارڈیالوجسٹ چاہیے, دماغ کے لیے نیورالوجسٹ چاہیے, قرآن اور دین سمجھنے کے لیے تمہیں انجینئر چاہیے. کوئی شرم کرنی چاہیے. پڑھے لکھے بندے جاہل ہو گئے ہوئے ہیں. قرآن اور دین سیکھنا ہے معین الدین. دین سیکھنا ہے نظام الدین سے سیکھو. دین سیکھنا ہے علاء الدین سے سیکھو. دین سیکھ اور سنو دیکھو ذرا نام دیکھو ہمارے بابوں کے معین الدین, فرید الدین, قطب الدین, نظام الدین, جمال الدین. یہ مطلب ہے ساڈے بابیاں دے قدماں تے دین ہی دین. ان سے دین سیکھو جو اپنے وقت کے مفسر تھے. اور میں تمہیں گل دساں اے میرے علی نے اسلام آباد وچ پیر میری سیاست کی کتابیں ملفوظات میری میں کتاب لے آ کے تھوڑے سامنے رکھنا اس کتاب کی ایک لائن نہیں پڑھ سکتے. اور جس بابے نے لکھی ہوئی ایک کتاب کی ایک لائن نہیں تو سمجھا سکتا تو کسے کا بابے کی شہر ہے. ابھی میری چلدرائی میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ابھی میں حضرت آئے تو میں قافیہ پڑھ رہا تھا اور حضرت مفتی صاحب آپ جانتے ہیں قافیہ کی ایک لائن نہیں پڑھ سکتے آپ. اور یہ قافیہ جو ہوتا ہے یہ قرآن کے علوم کو سمجھنے کے لیے ایک فن ہے. اس طرح کے سینکڑوں فن پڑھنے کے بعد بابا ہمارے وجود میں آتا ہے.
قرآن سمجھانے کے لیے سینکڑوں فن جو پڑھے، سننا میرا جملہ، قرآن سمجھانے کے لیے جو سینکڑوں فن پڑھے اسے معین الدین کہتے ہیں، اسے فرید الدین کہتے ہیں، اسے نظام الدین کہتے ہیں۔ چلو یارا میرے بچوں، میرے صاحبوں، 10:30 ہو گئے، میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، بس یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اگر یہ بابا آپ کو سمجھ آ گیا، اب آئیے ذرا سورہ الکہف کی طرف چلتے ہیں۔ بس یہ بابا یہاں پہ سن لیں، پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ بیٹا پیارے بچوں، بڑے توجہ سے بیٹا آپ باتیں نہ کریں، بیٹا باتیں نہ کریں۔ قرآن سننے کے بعد کوئی سوال نہیں ہے اس پہ، قرآن سننے کے بعد سارے تسلیم خم ہے۔ قرآن سننے کے بعد اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا تو پھر اپنا ہی کوئی ڈاؤٹ ہے، وہ جا کے کسی اور سے نکلوائے، ہم نہیں نکالیں گے۔ اب سنیے گا، یہ سورہ الکہف ہے، یہاں پہ کچھ بابے ہیں، بابے جن نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، بابے ہیں، بابے۔ اب ذرا سوچو، یہ بابے اپنے گاؤں سے نکلے، بس آخری آیت ہے، ایک کتا ان بابوں کے پیچھے پیچھے پیچھے، تو آنو بتائے نا بابیاں ویکھیا کتا تے سانو پھڑوائے گا، یہ بھونکے گا، اسی پڑے جاواں گے۔ اس کتے کیا فکر نہ کرو، میں بابیاں تے بھونکن والا ہے ہی نہیں، اس کے لیے میں نہیں بھونکاں گا۔ ان کو پتہ کتا انہاں بابیاں دے نال ہے تے اللہ انہاں نوں بیان پہ کردا ہے، تے جدوں اللہ بیان پہ کردا ہے کتا تے پھر اسی کیوں نہ بیان کریے۔ اب یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد میں اجازت کا طالب ہوں۔ اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرمائے بسم اللہ، ہر بندہ قرآن کی طرف توجہ۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقولون ثلاثۃ، لوگ یہ کہیں گے کہ بابے تین تھے، کتنے؟ تین دن ہو، تین لوگوں نے کہا بابے تین، اللہ فرمایا رابعہم کلبہم، تو پھر چوتھا ان کا کتا تھا۔ نہیں توجہ نہیں کی تھی، پھر کے پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے یقولون خمسۃ، لوگ کہیں گے کہ بابے پانچ تھے، کتنے؟ پانچ۔ اللہ فرماتا اگر بابے پانچ، سادسہم کلبہم، تو پھر چھٹا کتا ہے۔ اگر بابے پانچ پھر چھٹا کتا ہے۔ اچھا ٹھہرنا، دو لفظ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بابے سات تھے، کتنے؟ اللہ فرماتا اگر بابے سات، وَسَامِنُهُمْ كَلْبٌ، تو پھر آٹھواں کتا ہے۔ نہیں تو صرف غور نہیں کیتا، لوگوں نے کہا بابے تین، اللہ فرماتا چوتھا کتا، لوگوں نے کہا بابے پانچ، اللہ فرماتا چھٹا کتا، لوگوں نے کہا بابے سات، اللہ فرماتا آٹھواں کتا۔ دوسری غور نہیں کیتا، بندے بابے گننے میں پہ اللہ کتا یاد کراتا ہے۔ اگر بابے تین، چوتھا، اگر بابے پانچ، اچھا پھر سننا لفظ کیا ہے؟ کلبہم، ان کا کتا، کلبہم، ان کا کتا، کلبہم، ان کا چار مرتبہ ہے، چار مرتبہ کلبہم، ان کا۔ مولا یہ آیت ہے، ہم نے تراویحوں میں پڑھنی ہے، ہم نے نماز میں پڑھنی ہے، ہم نے منبر پہ پڑھنی ہے، تے فرمایا پڑھنا ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا۔ مولا اب ہم نماز میں کتے کی باتیں کریں، فرمایا خاموش کی طرف سے آنا بن، تیری گلی کا کتا نہیں، میرے سجنوں کا کتا ہے، اور میرے بابے کا کتے ہیں جی، بابے کا کتے ہیں۔ اچھا ایک بات کا جواب دو، اے بابے جنت میں جائیں گے؟ ہوری کیوں بولے لوگ؟ یہ جو اصحاب کہف ہے، یہ بابے ہیں، جنت میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، قدرت کی کرنا ہے جی۔ اچھا یہ مطلب مسئلے کا پتہ ہے کہ اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، اگر وہ جنت میں جائے گا، اگر کوئی بندہ محمد کے بابے فرید کے پاس چلا جائے، اگر کوئی کتا پچھلے بابوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے تو جو بندہ غوث اعظم کے پاس چلا جائے، اور ہی بول رہے ہو میرے تکلیف ہوئی ہے۔ اچھا اب ایک اور جواب دے گا، اب ایک اور جواب دے گا، بس بات مکمل ہو گئی۔ یہ جو کتا جنت میں جائے گا، یہ ایسے ہی جائے گا کتا ہی؟ چار ٹانگیں ایک پوچھل کتا؟ جی نہیں، جنت کتوں کے لیے نہیں ہے، جنت کتوں کے لیے نہیں بنی، جنت نبی کے نوکروں کے لیے بنی ہے۔ میرے دوست جانتے ہیں یہ کتا نہیں رہے گا، it will be convert،
صوفیاء فرماتے ہیں اس کی صورت بدل جائے گی، بندہ بنا دیا جائے گا، بندے کی صورت میں جنت میں جائے گا. یہ کا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے باپیاں تے پونکنا چھڑ چھڑے، کتا نہیں رہتا بندہ بن جاتا ہے. بس ہوئی اے قرآن بند کی بات ہے. جملہ آخری یہ کہ میرے اجازت دیو کیونکہ 10:30 تو کڑی ہوتے ٹوڑ پئی ہے. آخری جملہ ہے، اس کے بعد پھر آئے تو میں آپ سے باتیں کروں گا. یہ کا مطلب ہے اگر کوئی کتا، جملہ تھوڑا کوڑا ہونے لگا ہے، واہ بھائی کوڑا ہے، کدی کدی کوڑی دوائی میرے واسطے ٹھیک ہوتی ہے، مرض زیادہ بڑھ جائے تو پھر جملے کوڑے اچھے ہوتے ہیں. بس آخری جملہ سنو، اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے پاپوں پہ بھونکنا چھوڑ دے، وہ کتا نہیں رہتا، بندہ بن جاتا ہے. آج کے اس دور میں اگر کوئی بندہ میرے نبی کے پاپوں پہ بھونکنا نہ چھوڑے، وہ بندہ نہیں رہتا، کتا بن جاتا ہے. میرا مطلب ہے جو باپوں پہ بھونکے وہی تو کتا ہے، اور جو ولیوں پہ بھونکے وہ بندہ نہیں رہتا. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ پہ کہو. اے رب کو بہت پیارے، رب راضی ہے اناتے، اے وہی پیر چوم دے اسی اللہ والیا. اے رب کو بہت پیارے، خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی، جو چاہے ہم کر دے ہم دین دے سپاہی. یہ بیٹھے ہیں زمین پہ پر دیدانا مقاتے، اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیا. ایک چمنا جو شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندہ، جبریل بھل گیا جے خالق خود دینا. ایک چمنا جے کر گناہ ہے رجفت میں لا لاتے، اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیا. ایک چمن دی ریت ساتھ جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چم دے مدنی گزا گیا. ایک چمنا جے کر گناہ ہے وجفت ویلا لاتے، اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیا. ایک کچھ نبی کو نشر آکھن تے کچھ چون کو نہیں منیں دے، پنجانے ہیں کچھ من کر چون من تو گئی رکیں دے. اے وی سرد روشن، اے وی سرد روشن، اے عاشق چمنوں میرے دے. اے وی سرد روشن، عاشق چمنوں میرے دے. نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی دلا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ. یہاں تک بات میں مکمل نہیں کر سکا.